میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر، اور میرے ساتھ ہیں ایما معیز اور حسان احمد. حسان ہمارے ایک پچھلے پروگرام میں آ چکے ہیں اور اس میں انہوں نے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا جو کہ باراک اوباما کی آٹو بایوگرافی تھی، اور میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی، اور ان کے اس پروگرام کے بعد مجھے شوق ہوا کہ میں بھی اس کتاب کو پڑھوں، اور میں بڑا متاثر ہوا. اور حسام، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں آگاہ کیا تھا اس کے بارے میں. تو ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر شیشا. السلام علیکم ایما، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہیں بس. اچھا ایما، آج کا جو پروگرام ہے ہمارا 2021 کا آخری پروگرام ہے جی، اور اس پروگرام کے بعد ہم نئے سال میں داخل ہو جائیں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ خاص طور پہ اس پروگرام میں کیا بتانا چاہتی ہیں؟ میں تو ابھی سوچ رہی تھی کہ سال ختم ہوا تو میرے تو جس طرح سے ذہن میں سوالات چلتے رہتے ہیں کہ سال جو ہے وہ دسمبر میں کیوں ختم ہوتا ہے. دسمبر میں کیوں ختم ہوتا ہے؟ دسمبر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دسمبر آیا تو سال ختم ہو گیا. اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے کیا؟ اس کے پیچھے ہے ایک کہانی، کیونکہ پھر لیکن سوال یہ بھی اٹھا کہ سال میں صرف اتنے 365 دن کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے تھے، اس سے کم بھی ہو سکتے تھے. تو میں نے تھوڑا حسان، آپ کو پتا ہے یہ بات؟ انہوں نے جو سوال اٹھایا کہ 365 دن کیوں ہوتے ہیں اور دسمبر کیوں آ جاتا ہے. ایکچولی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، مجھے بھی اس بارے میں اتنا نہیں پتا تھا. میں سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ کچھ بتا دیں آج ہمیں. چلیں بھائی بتائیں. جی بتائیں کیا بات ہے. اس میں بھی تھوڑی سی ہماری سائنس لگتی ہے، کیونکہ بہت پہلے جب ہم نے جیسے جولائی میں بات کی تھی، ہم نے وقت ناپنے کی اشیاء کے بارے میں، ٹائم کیپنگ ڈیوائسز یا گھڑیوں کے بارے میں بات کی تھی. اور اس پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں اگر آپ ہمارے YouTube چینل آگہی کا چینل کے اوپر جائیں تو جولائی سے سارے ہمارے پروگرام ہمارے سارے پروگرام آگہی کے چینل پر موجود ہیں. اور جو سامعین یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو پتا کرنا ہے کہ جولائی میں کیا بات ہوئی تھی تو اس پروگرام پہ جا کے دیکھ لیں. تو اچھا، تو آپ بتائیں، ہمیں ہی بتائیں، حسان کو ہی بتائیں کہ دسمبر میں سال کیوں ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام دسمبر کیوں ہے اور 365 دن کیوں ہوتا ہے؟ اس کا تھوڑا سا لمبا جواب ہے، ضرور دیں جواب. میں شروع کرتی ہوں کہ تب ہم نے بات کی تھی کہ انسان جب وہ وقت ناپتا تھا گھنٹوں میں، منٹ میں، سیکنڈ میں، اس کے لیے اس نے یہ کچھ ڈیوائسز بنائی تھیں گھڑی کے طور پہ اس طرح سے. اور لیکن گھنٹوں سے زیادہ بھی ایک یونٹ چاہیے تھا انہیں، تو تب تھا دن. اور دن کو کس بنیاد پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے حساب سے. پھر انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ ایک چیز ہوتی ہے مہینہ بھی، کہ جب وہ چاند نکل آتا ہے ہر مہینے، ہر 28 دن کے بعد آپ کا جو ہے وہ چاند اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، اسی جگہ پہ نمودار ہو جاتا ہے. تو ایک یہ اس میں صرف 28 دن تھے. وہی کہتے ہیں کہ اچھا سورج جب غروب طلوع ہوتا ہے، وہ جب 28 دفعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارا ایک چاند سامنے آ جاتے ہیں. تو اس کا انہوں نے نام مہینہ یا ماہ دیا. اور کئی زبانوں میں بلکہ چاند اور مہینے کا نام ایک ہی ہے. آپ کی افریقی زبانیں، آپ کی انڈونیشین زبانیں جو ہیں اس میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے چاند اور ماہ کا. پھر انہوں نے کہا اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے غور کرنا شروع کیا کہ اچھا ایک وقت ایسا آتا ہے جب کوئی 12:30 یا 13 کے قریب جب آپ کے چاند کا سائیکل ہو جاتا ہے تو جو ہے وہ آپ کا موسم بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے جیسے وہ اتنے ٹائم پہلے تھا. تو اس کا بھی کوئی یونٹ ہونا چاہیے دیکھنے کے لیے. تو اس بیسس پہ کیا انہوں نے اپنی فصلوں اور اس کے اوپر کہ ونٹر، سمر اور باقی سیزنز کے حساب سے، اسی لیے تو ایک ضرورت پیش آئی کہ اچھا بھائی جب چاند اتنا آگے بڑھ جاتا ہے تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے اس کو ناپنے کا بھی. اور ظاہر سی بات ہے فصلوں کے حوالے سے بھی وہی دیکھتے تھے کہ اچھا کچھ ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں اور کچھ وقت میں ایک دم سے سردی آ جاتی ہے. تو جب کافی میتھمیٹیشینز اور سائنسدانوں نے غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ جو موسم دوبارہ آتا ہے یہ تقریباً جو ہے وہ آپ کے 365 دن کے بعد جو ہے یہاں پہ اس طرح سے نمودار ہو رہا ہے. تو مختلف جگہوں پہ دنیا میں انہوں نے طرح طرح کے سسٹمز بنائے. آپ کے جو یہ سومیرین لوگ تھے، عراق کی جو میسوپوٹیمیا میں جو آپ کی سویلائزیشن تھی وہ تھی، مصر میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا جی کہ انہوں نے 12 مہینوں کا بنایا جس میں کچھ ایسے تھے کہ جو چاند کو بھی دیکھتے تھے، لیکن چاند اور جو آپ کا یہ سولر کیلنڈر جو سورج کی بنا پہ اس میں تھوڑا سا ایک فرق آتا ہے، آپ اس کو ساتھ ساتھ لے کے نہیں چل سکتے.
تو اسی طرح سے کرتے 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 ایک دن جو رومنس تھے انہوں نے ایک سسٹم اپنا لیا. جی حسن آپ کا کوئی سوال؟ مجھے بہت کیوریس تھا, آپ بالکل صحیح بات بول رہی ہیں, لیکن میں یہ بھی سوچا تھا کہ یہ فیبرری کے اندر کیوں جو ہے ایک دن کم ہوتا ہے, اور یہ لیپ ایئر کا کیا کانسیپٹ ہے, تو اس میں بھی کیا سائنٹیفک کوئی بات ہے؟ ایک طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ایگزیکٹ 365 جو ہے یا 365 یہ اتنا ڈویزبل نمبر نہیں ہوتا. تو جو مصری تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک سسٹم اس طرح کا بنایا کہ انہوں نے 360 دن کا سال بنایا اور انہوں نے مہینے بنا دیے اس میں, کہ 3 سیزن بنائے کیونکہ ان کی فصل اس حساب سے ہوتی تھی, اور انہوں نے ہر سیزن میں 4 مہینے ڈال دیا اور 120 دن کا وہ کیا. لیکن جو ایکسٹرا دن ہوتے تھے ان کو وہ کہیں فٹ کر دیتے تھے اپنی مرضی سے. اور جو رومنس تھے بیچ میں وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے مطلب کہ صرف 10 مہینے ہوتے تھے, کیونکہ وہ تھوڑا سا اوپر ہیں تو وہاں پہ سردی سخت ہوتی تھی, دسمبر سے لے کے فروری سخت موسم ہوتا تھا, تو وہ صرف مارچ سے دسمبر تک دیکھتے تھے بیچ میں, اور جو بھی جتنے بھی ایکسٹرا دن ہوتے تھے نا وہ بعد میں جنوری اور فروری میں ڈال دیتے تھے, تو فروری کے کم دن تھے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ جو 365 ڈیز یا جو ہم 365 دن کی بات کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ ٹائم لگتا ہے آپ کی دنیا کو سورج کے گرد گردش کرنے میں, جب وہ پورا اپنا ایک مکمل سائیکل کر لیتا ہے. ایک چکر سورج کے گرد ہوتا ہے تو 365 دن لگتا ہے. اوہو, تو بہت بڑا فاصلہ ہے بھائی. جی, اور اس وجہ سے ہمارے مختلف موسم ہوتے ہیں. حالانکہ اب یہ جو 365 دن ہے نا, ایکچولی 365 دن نہیں لگتے ہیں, 365 سے ذرا سے زیادہ دن لگتے ہیں, کیونکہ دن جو ہے اس کا تعلق دنیا کے سورج کے گرد اس سائیکل سے ضروری نہیں ہے. وہ تو ایک اپنے ایکسس پہ جب دنیا خود گھوم رہی ہے, ہاں جو اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے, تو اس حساب سے تو ایگزیکٹ 365 دن میں نہیں کر رہی ہے, وہ 365 اور تھوڑے سے ٹائم میں. اب ہوتا یہ تھا کہ جب سائنسدانوں جب اس وقت کے میتھمیٹیشینز نے یہ کر دیا, تو وہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی ہم جب سال بناتے ہیں اور ہم آگے کا پروڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کوئی ایرر آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے یہی دیکھا کہ بھائی 365 دن تو نہیں ہوئے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا ایڈ کرنا پڑے گا کچھ. تو اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر 4 سال کے بعد ہم ایک دن ایڈ کر دیتے ہیں, اور وہ ہم فروری میں ایڈ کرتے ہیں, اور اس دن کو ہم لیپ ڈے اور اس سال کو ہم لیپ ایئر کہتے ہیں, تاکہ یہ اس کریکشن کے لیے. یہ تو اتنا زبردست سسٹم ہے, تبھی تو آج تک کسی نے چینج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ اتنا ویل آرگنائزڈ سسٹم. سوچ بچار کر کے یہ کئی 100 سال کے کاوشوں کے بعد جو ہے یہ پوپ گریگری تھے, پوپ گریگری نمبر 13, انہوں نے 15ویں صدی میں اس کو فائنلائز کیا, اور یہ گریگورین کیلنڈر جو ہے بنایا, انہی کے نام پہ ہے گریگورین کیلنڈر. تو ایک اور پاپ کلچر فیکٹ ہے, ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا 2012 میں ہم نے ایک نیوز سنی تھی کہ 2012 کے بعد 2 منٹ ٹھہر جائیں, ہمارے اس علم و آگہی کے سفر کا ایک وقفہ آ رہا ہے, وہ وقفہ کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ FM 105 پر. ہم دوبارہ سے حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ FM 105 پر, اور ہم بڑی دلچسپ باتیں کر رہے تھے. تو دلچسپ بات جو ہو رہی تھی وہ آپ نے فروری کا مسئلہ تو حل کر دیا. آپ کچھ کہہ رہے تھے سان؟ ہاں, میں ابھی ریسنٹلی سنس آپ کو پتہ چلا ہوگا اور یہ سنا بھی ہوگا آپ نے کہ 2012 کے اندر لوگوں نے بولا کہ دنیا ختم ہو جائے گی. اچھا, کیا اس بات کا علم ہے آپ لوگوں کو کہ کیوں اس طرح ہوا اور یہ کیا وجہ تھی اس کی؟ کہ ایک بہت پاپ کلچر فیکٹ ہو گیا تھا اور لوگوں نے بولا تھا کہ ایک کیلنڈر ختم ہو رہا ہے. وہ کیلنڈر جو ہے یہ میسوپوٹیمین کیلنڈر جو تھا اس کے بارے میں یہ بولا گیا تھا کہ جو ہے مائنز کا کیلنڈر تھا, جو کہ انہوں نے بولا وہ ختم ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی لاسٹ ڈیٹ جو تھی جس کیلنڈر پہ وہ بنا ہوا تھا کہ وہ 2012 تک تھا, اور اس کے بعد انہوں نے بولا یہ دنیا ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اور کچھ ہے ہی نہیں اس کو کور اپ کرنے کے لیے. دراصل جب اتنے 100 سال پہلے جو میتھمیٹیشینز تھے وہ سال جب بناتے تو صرف ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ دیکھ سکیں کہ اچھا اس سال کی اس تاریخ یہ ہوگی, وہ
اسی کو اس کو ایز اے فریم ورک استعمال کرتے تھے کہ وہ آگے کے سالوں کی بھی ایک ٹائم لائن بنا سکے, تاکہ ان کو اگر مستقبل کے بارے میں کبھی کوئی بات کرنی ہو تو وہ بھی اس کو تاریخ تک بتا سکیں. اگر آپ کا ایک سال ہے جو مس الائن ہو رہا ہے, جس میں 1-2 دن کم ہونے کی وجہ سے آپ کا سال میں چینج آ رہا ہے, تو پھر آپ اتنے آگے کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. پھر ان کا اور مائنس کا شاید یہ تھا کہ انہوں نے اتنے سال آگے تک کا کہہ دیا تھا, تو انہوں نے 2012 پہ آ کے وہ رک گئے تھے کہ بس اب ہم تھک گئے ہیں, اس کے آگے پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں. بالکل. بہرحال یہ میں اس بات پہ بڑی دلچسپی سے بات چل رہی ہے. میں کچھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں اس دن جو ہے, سنس آپ نے بولا کہ سال ختم ہو رہا ہے, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ سال کے اندر ہم نے کتنے دن مناتے ہیں. کچھ ایسی چھٹیاں مناتے ہیں, کچھ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آج کا دن جو ہے وہ کس چیز کو خصوصی دن جو ہے وہ آپ مناتے ہیں. تو اس میں سے میں کچھ دیکھ رہا تھا اور مجھے کچھ جو ہے نا بہت انٹرسٹنگ قسم کے دن ملے. جیسے تو بڑا کمال کیا, ہم نے تو یہ امید نہیں کی تھی کہ آپ کوئی ایسا دن لے کے آ جائیں گے. تو بتائیں آپ کے لیے سب سے خصوصی دن کون سا رہا؟ جیسے ایک دن ہے جو کہ خاص طور پہ بلائنڈ لوگوں کے لیے انہوں نے ایک دن بنایا ہے, جس کو بولتے ہیں ورلڈ بریل ڈے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے بریل جو ہے ایک بیسیکلی ایک اسپیشل لینگویج ہوتی ہے جو کہ بلائنڈ لوگ یوز کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پیس آف پیپر ہے اور اس کے اوپر ڈاٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ڈاٹس فیل کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لیٹر کیا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا جو فیمس ایک عورت ہیں جن کا نام ہے امریکن عورت, جن کو ہیلن کیلر بولتے ہیں. انہوں نے اپنی ہیلن کیلر سے واقف نہیں ہے. جی ہاں, تو انہوں نے اپنی جو ہے تربیت جو ہے اور لکھنا پڑھنا اور سب سیکھا جو ہے وہ بیسیکلی اس طرح کی کتابوں سے اور چیزوں سے سیکھا, جس میں وہ جو ہے فیل کرتی تھی ان ڈاٹس کو, اور جو کہ ابھرے ہوئے نشانات ہوتے تھے کتابوں پہ, اور اس سے جو ہے وہ لیٹرز بناتی تھی اور پھر وہ جو ہے اس سے پڑھتی تھی اور کتابیں پڑھ سکتی تھی. تو یہ ان لوگوں کے لیے خصوصی دن ہے جس کے بارے میں مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ایسی بریل یعنی اس طرح سے جیسے میں نے اگر لیٹر اے دیکھا لکھا ہوا تو میں نے پہچان لیا اس کو اے کی طرح, لیکن وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح سے بریل میں انہوں نے کچھ نقاط اس طرح سے ابھرے ہوئے بنائے ہوتے ہیں کہ ان کا پیٹرن دیکھ کے میں اس لیٹر نہیں پیٹرن دیکھ کے یا پیٹرن چھو کے دیکھنے سے. اچھا, وہ پیٹرن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کا ہی پیٹرن ہو. ان کے اندر ڈاٹڈ پیٹرن ہوتے ہیں جو کہ اسپیسیفک ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اے کے لیے ہیں, یہ بی کے لیے ہیں. ان کی لینگویج ایسے جیسے سائن لینگویج ہے. سائن لینگویج میں سارے لیٹرز آپ کسی کو سائن لینگویج میں ہر ورڈ جو ہے بتا نہیں سکتے. کچھ سائنس کی بیسس پہ آپ خود ہی سینٹینسز کریٹ کرتے ہیں اور اسی پہ جو ہے نا پوری لینگویج آپ کی بیس ہو جاتی ہے. الگ لیٹر یا حرف ضروری نہیں ہے, لیکن الگ لفظ ہوتے ہیں. بالکل. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے سنا ہو مورس کوڈ کیا ہوتا ہے, تو مورس کوڈ جو ہوتا ہے نا وہ ڈاٹ اور ڈیشز سے بنا ہوتا ہے. ڈاٹ کا جو ہے ورڈ ایک ہوتا ہے, ٹون بالکل اسی طرح, ہاں اس طرح کا ورڈ ہوتا ہے. اب اس پہ جو ہے نا اب ڈفرینٹ, اب ہم لوگ نے کیونکہ وہ ایک چھوٹا کوڈ ہے ڈاٹ اینڈ ڈیشز پہ, تو ہم لوگ نے اس کے اوپر ایک پوری ایک ڈکشنری بنا دی ہے اس کی کہ ایک ڈاٹ کا کیا مطلب ہے, 2 ڈاٹ کے کیا مطلب ہے, ڈیش کا کیا مطلب ہے. تو اس بیسس پہ جو ہے نا وہ بھی ڈاٹس ایک اسپیسیفک پیٹرن میں بنے ہوتے ہیں جس کو وہ لوگ فیل کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ لیٹر بتا سکتے ہیں. تو وہ بالکل ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ بولیں کہ اے بنا ہوا ہے ڈاٹ سے تو اے فیل کریں گے, تو بالکل ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہوتا وہ. تو احسان یہ بتائیں کہ یہ جو انٹرنیشنل بلائنڈنیس کا دن منایا جاتا ہے, تو اس دن کے بنانے کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ اس پہ بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ریکگنائز کرنا اور ان لوگوں کو بتانا, لوگوں کو یہ اویئرنیس کریٹ کرنا کہ یہ ایک ایجاد تھی جو کہ بہت پہلے کسی بندے نے یہ انوینٹ کیا تھا, یہ ڈاٹڈ پیٹرن, جس پہ جو ہے آج کل کتنے لوگ, مطلب ہیلن کیلر کا بھی ایک زمانے سے ہم جانتے ہیں اور پڑھا ہوا ہے, اس سے پہلے بھی کتنے لوگ تھے جو کہ اس پورے پروسیس سے گزرے ہوں گے اور کتنی مشکلات سے گزرے ہوں گے. تو بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ عام عوام میں بلائنڈنیس, بینائی کے نابینائی کے خلاف کے لیے آگہی پیدا کی جائے اور اس کے بارے میں جدوجہد کی جائے. اب اصل آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ تو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہیں, کہ کورنیا کا ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے, بالکل, جو کہ بلائنڈنیس کے خلاف ایک جنگ ہے. جی ہاں. تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ایک آئی بینک ہے. جی ہاں. اور آئی بینک والوں نے ہمارے ستار ایدھی صاحب کا کورنیا نکالا تھا اور 2 آنکھوں میں ڈال دیا تھا. 2 روشن آنکھیں ابھی جگمگا رہی ہیں.
تو آپ اس دن کو ہم یاد کر رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا اپنے کارنیاز کو ڈونیٹ کریں. ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ لوگ جو ہے نا کسی کی جان بچانے کے لیے خون تک ڈونیٹ نہیں کرتے، جو کہ سب سے بیسک لائف سیونگ چیز جو ہے UN یونائٹڈ نیشنز اور اقوام متحدہ بتاتا ہے ہمیں کہ یہ آپ اتنا بیسک ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. اب ایک بندہ جو کہ اپنے کارنیئرز کو اپنی ڈیتھ کے بعد استعمال نہیں کرے گا اور اس سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، اور کسی کی جان کیا مطلب کہ ایک ایسی ان کو چیز مل سکتی ہے جس سے ان کی زندگی جو ہے وہ ایک اچھے راستے پہ چل جائے، وہ لوگ بہت کلیئرلی چیزیں دیکھیں اور جو ہے نا مطلب وہ بھی خوشیاں لیں. بہت اچھا پیغام ہے آپ کا. اور بتائیں، اور کس دن کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، یا ایما آپ کو بیچ میں کچھ اور بولنا ہے؟ ایک اور بہت انٹرسٹنگ ڈے جو تھا، میں اس سے ضرور پہلے آگے آئیں. وہ ہے کہ ایک تھا 25 اکتوبر، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ ایک انٹرنیشنل مدر ان لا ڈے ہے. اچھا، ساس کا دن. ہاں، ساس کا دن. ساس کا دن منانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ مجھے بھی پتا نہیں تھا اس بارے میں، لیکن مجھے پتا چلا کہ ایکچولی یہ ریسنٹلی یہ دن جو ہے انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مدرس ڈے ہوتا تھا، فادرس ڈے ہوتا تھا، اور ساس نے بولا تھا کہ یار یہ ہمارے بارے میں کوئی ڈے نہیں ہے، تو انہوں نے ایک انٹرنیشنل مہم تھی مدر ان لاز کی لٹرلی، جو کہ انہوں نے اس کو آرگنائز کیا اور ایک انٹرنیشنل ڈے کو ریکگنائز کروایا، جو کہ اب 25 اکتوبر ہے انٹرنیشنلی ریکگنائز. مدرس ڈے کافی نہیں تھا کیا مدر ان لاز کے لیے؟ نہیں، مدر ان لا نے سوچا ہوگا بھائی ہم مدر ان لا بھی تو ہیں، ہم ماں تو ہیں، ایک بیٹے کی ماں ہے یا ایک بیٹے کی ماں ہے، لیکن ہماری بہو ہے یا ہمارا داماد ہے، تو ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی ایک دن ہونا چاہیے. تو ہمیں بھی میرے خیال میں اصل ان کو تحفہ چاہیے. ویسے میں تو زیادہ تر لوگوں کو جانتی ہوں وہ اپنی ساس اور ماں دونوں کو تحفہ دیتے ہیں مدرس ڈے پہ. لیکن انہوں نے بولا نہیں، ہمیں ایک مدرس ڈے پہ الگ سے تحفہ ملے اور ساس ڈے پہ ہمارا الگ سے تحفہ ملے. کیا خیال ہے؟ یہی مقصد لگ تو یہی رہا ہے. لگ ایسی رہا ہے. آپ نے کچھ بولنا ہے یا ہم حسان کی طرف دوبارہ جائیں کسی اور دن کے لیے؟ جی، میرا پھر ایک اور یہی سوال تھا، یہ ہم نے کر لیا کیا کہ جنوری میں کیوں شروع ہو رہا تھا؟ نہیں، یہ نہیں بتایا. یہ آپ نے نہیں بتایا. ہاں، سوری. تو جو ہے وہ دلچسپ بات ایک یہ تھی کہ جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ پہلے تو شاید مارچ سے جو ہے وہ شروع ہوتا تھا اور وہ سال، اور اگر آپ یہ نام بھی دیکھیں تو ایک تو جو ہے وہ ستمبر کا نام بھی اسی لیے کیونکہ رومن زبان میں وہ شاید 7 کہلاتا تھا، حالانکہ ہمارے اس کے لحاظ سے ابھی 9واں مہینہ ہوتا ہے ستمبر. اسی طرح سے اکتوبر 8واں مہینہ، نومبر جو ہے وہ 9 سے ہے رومن زبان میں، اور دسمبر 10 سے ہے. تو اس کی مجھے بات یہ پتہ چلی کہ جو اس سے پہلے 6 مہینے جو ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، یہ جو ہیں ان کے اوپر، ان کے رومن گاڈز کے اوپر ان کا نام رکھا گیا تھا. اچھا، رومن دیوتاؤں پر؟ جی، رومن دیوتاؤں کے اوپر. اور جنوری جو ہے وہ ان کے دیوتا جانس کے اوپر رکھا گیا تھا، جو سمجھیں کہ ان کا سب سے بڑا دیوتا جو تھا، دیوتاؤں کا سردار. اور اس کا کہتے ہیں کہ اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک آگے دیکھتا ہے وہ، اور ایک شکل سے جو ہے وہ پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کاش کہ ہمیں بھی کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ ہم آگے بھی دیکھ سکیں، پیچھے بھی دیکھ سکیں. تو یہی کہتے ہیں کہ اس وقت یا تو ایک ان کے بادشاہ نوما تھے یا بادشاہ سیزر تھے، جس نے کہا کہ اچھا تو جو ہے وہ اگر جانس کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا اس مہینے کا نام، جو آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے، تو اس کے مہینے سے جو ہے وہ سال شروع ہونا چاہیے کہ ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں اور پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایکچولی آپ نے یہ بات کی تو ایک اور دن جو ہے بالکل میرے ایک دم سے یاد آ گیا مجھے کہ ایک ورلڈ ایسٹرونومی ڈے بھی منایا جاتا ہے. ایسٹرونومی فلکیات کا دن. جی ہاں. اور اس کے اندر بھی جو ہے نا، سنس آپ نے بولا کہ رومن گاڈ جو ہیں، تو یہ ان کی جو اسٹڈی ہے، جو بیسیکلی ایسٹرونومی کی اسٹڈی ہے، اس میں بھی یہ لوگ جو ہے ایک طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے پتا ہوگا کہ ہر منتھ کے اوپر جو ہے نا کچھ سٹارز بتائے گئے ہیں، جیسے کہ جنوری کے اندر پائسس آتا ہے، ایکویریس آتا ہے، پھر فیبرری کے اندر پائسس آتا ہے، پھر اور ان ڈیٹس کے حساب سے جو ہے سال جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ الاٹ کیے جاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ جو پائسس، اگر آپ دیکھیں تو پائسس کا جو سائن ہے فش، تو وہ بیسکلی وہ بھی جو ہے نا ان رومن گاڈ کے اوپر ہی ہے، جو کہ یہ لوگ اینشنٹ سٹارز کے اندر دیکھتے ہیں اور ان کی ڈائریکشن بنا کے جو ہے نا بولتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ ڈیز جو ہیں اس سٹار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا اس کی امیج ان کو نظر آتی ہے. دراصل فروری کے ان چند دنوں میں اگر ہم جو ماہر میں فلکیات ہیں جب وہ آسمان میں دیکھتے ہیں تو ان کو جو پائسس کی شکل ہے
اس طرح کی نشانی نظر آئے گی. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ستاروں کی جو الائنمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ اس وقت پائسس کی شکل پہ ہے. اور پائسس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ مچھلی ہے ایکچولی, ایک دو مچھلیاں جی بالکل. اور اسی طرح بہت سارے اور بھی ہیں جیسے پائسس, جیمنائی اور ڈفرینٹ سال. تو یہ ایسٹرونومی کا دن جو ہے نا, اس دن دیکھیں ایما, آدمی ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اب میں اپنے آپ کو اتنا بقرات سمجھتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ حسان صاحب نے ہمیں ایسی بات بتا دی جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, تو لہٰذا بقرات نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ. لیکن کیا آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے جو کہ مجھے بہت ریسنٹلی پتہ چلی ہے, میں اس سے پہلے نہیں فالو کرتا تھا اس بات کو, لیکن اخبار کے اندر آپ کے پاس ان سٹارز کی جو ہے نا روز کی جو چیزیں ہوتی ہیں, مطلب کہ وہ اپنا دن کیسے گزاریں گے, ان کا ہفتہ کیسے جائے گا, اور لوگ اس میں بہت زیادہ فالوئنگ ہے ان کی, کہ لوگ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے, اگر فار ایگزامپل میں ایک بندے کو, میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بولا کہ جو ہے نا میں اس ایک دوسرے بندے سے دوستی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا سٹار مختلف تھا اور میرا سٹار مختلف تھا, اور ان دونوں سٹار جو ہے نا یہ کی بنتی نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب میں لکھا ہے, تو وہ کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو حساب کے لحاظ سے تو میں ایریس ہوا. آپ کیا ہیں؟ میں جو ہوں سیجیٹیریس ہوں. آپ کیا ہیں بھائی؟ میں لیبرا ہوں. اچھا, تو ہم 3 آدمی ہیں, ایریس, لیبرا اور سیجیٹیریس والے, لیکن ہماری تو آپس میں بن رہی ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اصل میں کتاب میں پڑھا نہیں ہے ویسے, میں نے بھی پڑھا نہیں ہے تو, اور میرے خیال سے بہتر ہی ہے کیونکہ نہ ہی پڑھا جائے. تو آپ بتائیں, آپ اور کون سا دن ہے جس کے بارے میں آپ؟ اور ایک دن ہے, کیونکہ آپ نے ابھی کارنیا کی ڈونیشن کی بات کی تھی, تو ایک اسپیسیفک دن ہے جو کہ 14 جون کو آتا ہے, اس کو بولتے ہیں ورلڈ بلڈ ڈونیشن ڈے. اوہ زبردست. ہاں, تو یہ جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ ڈے ہے, اور جو ہے یہ سب سے پہلے انٹروڈیوس کیا تھا 2005 کے اندر یو این نے, اور یو این نے اب اس کو جو ہے ایک اپروکسیمیٹ انٹرنیشنل ریکگنیشن دے دی ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک اتنی عام چیز جو کہ آپ کی باڈی کے اندر بن رہی ہے, اور 120 دن کے بعد جو ہے دوبارہ ریڈ بلڈ سیلز دوبارہ کریٹ ہو جاتے ہیں آپ کی ایک سائیکل کے تھرو, جو کہ آپ لوگوں کو دے بھی سکتے ہیں, اور لائف سیونگ اتنی ہے کیونکہ آج کل اگر فار ایگزامپل سرجریز کے دوران, کسی بھی چیز کے دوران جو ہے نا آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں. اب یہ اس طرح کی چیز جو ہے نا ہمارے ملک میں یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا خون دیتے نہیں ہیں, اور جو ہے نا بہت زیادہ اس سے جو ہے ڈرتے ہیں, اور پتہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان کی اگر خون نکل گیا ان کا تو ان کا کبھی خون واپس نہیں آ سکتا. تو اس طرح کی جو ہے مسکنسیپشنز ہیں. میں آپ کو حسان بڑی اچھی بات بتاؤں کہ یہاں پر ملیر میں ایک ملیر بلڈ بینک ہے جو ڈاکٹر عزا کی سربراہی میں کام کر رہی ہے. وہاں پر وقاص صاحب ہیں اور وارث صاحب ہیں. ان لوگوں نے ایک بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگایا ہے NAD انجینئرنگ یونیورسٹی کے سٹی کیمپس میں, اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر 92 لوگ خون دینے کے لیے آ گئے, اور 92 لوگوں میں سے تقریباً 40 کے قریب ایسے تھے جن کا وزن کم تھا اور انہوں نے بلڈ ان کا نہیں لیا, مطلب کمزور تھے, لیکن وہ انسسٹ کر رہے تھے. خاص طور پہ لڑکیاں کہہ رہی تھیں نہیں ہم نے تو بلڈ دینا ہے, اس سے مریض کی جان بچے گی. تو میں وہاں موجود تھا, میں بڑا امپریس ہوا اس بات سے, اور میں آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے یاد دلایا اس دن کا. اور ہم سب اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں وہ گھر سے نکلیں اور جا کے ہر بلڈ بینک کو اپنا بلڈ ضرور دیں. اب ہمارا آپ بولیں, اس کے بعد ہم مقصد پہ جاتے ہیں. میری ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ہمیں شاید زیادہ سے زیادہ بلڈ کیمپس لگانے چاہیے یونیورسٹیوں میں, کیونکہ کافی دفعہ لوگ اس وجہ سے بھی نہیں ڈونیٹ کرتے کیونکہ ان کو مشکل لگتا ہے جا کے ڈونیٹ کرنا. بالکل صحیح. تو اب ہم دوبارہ وقفہ لیتے ہیں علم و آگہی کے سفر کا, اور حاضر ہوتے ہیں تھوڑے سی دیر کے بعد. ہم دوبارہ سے حاضر ہیں علم و آگہی کا سفر لے کر. میرے ساتھ حسان صاحب ہیں اور ایما ہیں, اور ہم بہت سی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا سفر ہے آج بہت مختلف سفر ہے. ہم دوسرے سفر جو ہیں مختلف طریقوں سے کرتے رہے. آج کے سفر میں ہمارا جو رخ ہے وہ بڑا مختلف قسم کا ہے. تو حسن آپ کے پاس اور دن بھی کوئی ہے؟ ہاں, اب سنس ہم اس پروگرام میں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی سنا تھا اس کی ریکارڈنگ میں, ہم نے کوئی کوٹ ہسپتال کے بارے میں کافی بات کی تھی. تو اس میں ایک اور دن ہے جو کہ UN نے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے وہ اس کو کلیم کیا ہے انٹرنیشنلی, جو کہ جو ہے اب اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل فیسٹیولا اینڈنگ کیمپین.
جی یہ تو آپ نے کوئی گوٹ ہسپتال کے مشن کے بارے میں بات کر دی. جی ہاں بالکل, میں ذرا بتا دوں اس کے بارے میں, اس کے بعد اس دن کے بارے میں بتا. بالکل. دیکھیں, کوئی گوٹ وومن ہاسپٹل رانڈھی میں ایک ہسپتال ہے, اور اس ہسپتال کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے, وہاں کے ڈاکٹر, وہاں کام کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ زچگی کے دوران جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, اس پیدائش کی پیچیدگی کی وجہ سے ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ بچہ مر جاتا ہے اور پیشاب مستقل بہتا رہتا ہے. ایسی عورتوں کا اس ہسپتال میں بالکل مفت علاج ہوتا ہے, اور یہ بیماری غریب ملکوں میں ہے, ایشیا میں ہے اور افریقہ میں ہے. اب آپ اس دن کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے سامعین کو پتہ لگے. ہاں, میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ 23 مئی کو جو ہے یہ دن جو ہے الاٹ کیا گیا ہے, اور یہ ہر سال 23 مئی کو منایا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے بیسیکلی بالکل جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے کچھ ملک ہیں جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جن کو ہم بولتے ہیں, جو کہ کم آمدنی والی کنٹریز ہیں, جن کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کے بارے میں, تو یہ سب سے زیادہ سفر کرتی ہیں. جبکہ یہ کمپلیٹلی جس طرح آپ نے بولا ایک کیوریبل ڈیزیز ہے, اور یہ جیسے باقی چیزیں ہیں جن کا علاج ہو سکتا ہے, یہ ان کا بہت ایزیلی پاسبل علاج ہے. تو اس کے بارے میں بھی لوگ جو ہے نا کافی اویئرنیس پھیلانے کے لیے بھی یہ ڈے جو ہے الاٹ کیا گیا ہے. لیکن اتنی زیادہ اویئرنیس اس کی اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل باقی کنٹریز جو ہیں اس کو اتنا زیادہ اڈاپٹ کرتی ہیں یا اس کے بارے میں اتنا بولتی ہیں. جس طرح ہم لوگ مدرس ڈے اور باقی ڈیز پہ ہم لوگ بہت ساز ڈے جیسے کہہ لیں کہ جو کہ بہت زیادہ فیسینیٹنگ ہے, لیکن ان سب پہ اتنی زیادہ فوکس رکھا جاتا ہے اور نیوز میں اتنی آتا ہے, لیکن ان طرح کے جو باقی ڈیز ہیں جن کی اصلی میں ضرورت ہے ان کے بارے میں اتنی زیادہ کہہ لیں شور شرابہ نہیں ہوتا. آپ بتانا چاہتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم حسان سے کسی اور دن کے بارے میں بات کریں, آپ یہ سالوں جنوری اور فروری کے چکروں سے اور کچھ بتانا چاہتی ہیں؟ میں بتاتی چلتی ہوں اس کے بارے میں پروگرام کے تھوڑا دیر بعد. لیکن ابھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ آپ جو اتنے بڑے بڑے دن کی بات کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, تو میرے خیال سے 8 مارچ کو ہوتا ہے ویمنس ڈے. جی. اور تبھی جو ہے وہ لوگ اس جستجو میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا ویمنس ڈے تو ہوتا ہے, تو مینس ڈے بھی ہوتا ہے کیا؟ ایکچولی بات آپ کی صحیح ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک مینس ڈے بھی ہوتا ہے. اور میں اگلی بات یہی کرنے والا تھا. تو بتائیں ہمیں مینس ڈے کے بارے میں. تو ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک مینس ڈے بھی انٹروڈیوس ہوا ہے, اور وہ ریسنٹلی نہیں ہوا ہے, لیکن ایکچولی اب مجھے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹس تو نہیں پتا کہ وہ کب ہوا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی اتنی انفارمیشن مل نہیں رہی تھی آن لائن. لیکن اوور آل جو ہے ایک مینس ڈے بھی انٹرنیشنل کیلنڈر کے اندر اپرووڈ ہے, جو کہ اس وقت سیلیبریٹ ہوتا ہے. اور وہ سارے مرد حضرات وہ اپنے آپ کو جو امپورٹنٹ فیل کرانا چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ کیوں نہیں. اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتی ہوں. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ کب انٹروڈیوس کیا گیا تھا, لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مردوں کے کچھ مسائل جن کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے اس کے بارے میں آگہی پھیلانا. جیسے پروسٹیٹ کینسر ایک مردوں کی بیماری ہے جس کے بارے میں زیادہ آگہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات کر رہی ہیں آپ. اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو کیا گیا تھا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے گوگل سرچز جو ہیں وہ مینس ڈے کے مارچ میں ہی ہوتے ہیں, ویمنس ڈے کے آس پاس. حالانکہ وہ دن جو ہے وہ نومبر میں ہوتا ہے. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیے. ہو سکتا ہے لوگ سوچتے ہوں کہ چلو عورتوں کا جلوس نکل گیا ہے, اب مرد بھی جلوس نکال لیں, تو ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کو وومنس ڈے کے قریب لے آئیں. کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ہو سکے تو, لیکن اس کا مقصد جو ہے جس طرح یہ بتا رہی ہیں پھر وہ خراب ہو جائے گا. مختلف مردوں کے جو مسائل ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. جی اچھا, آپ اور کچھ بتانا چاہ رہی تھی؟ جی, میرا ایک اور سوال تھا کہ ہمارا ایک دن ہوتا ہے اور مہینہ ہوتا ہے. ہاں, مہینہ بھی ہوتا ہے. مہینے کی تو ہم نے بات کر لی کہ وہ شروع اس طرح سے ہوا تھا کہ چاند کو دیکھ دیکھ کے, اب اس کا چاند سے ضروری نہیں ہے کہ تعلق ہو. ہمیں ایک اور سوال تھا کہ ہمارا ہفتہ کیوں ہوتا ہے, اور ہفتے میں 7 دن کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے ایکچولی. اور یہ اس کا بھی کیا کوئی چاند سورج سے کوئی تعلق ہے, کوئی فزکس کا لا ہے یا کچھ ہے؟ لیکن مجھے پتہ یہ چلا کہ اس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی مہینہ بہت لمبا ہوتا ہے اور دن بہت چھوٹا ہوتا ہے, تو بیچ کی چیز کچھ ہونی چاہیے. تو کسی نے جو مصر میں انہوں نے 8 دن کہ انہوں نے ہر 8 دن کے اوپر ایک ہفتہ بنایا. ٹھیک ہے, اور جو رومی تھے انہوں نے جو ہر 10 دن کے اوپر یہ کیا. لیکن ہوا یہ تھا کہ جو بیبلونین لوگ تھے وہ جو ہے نا وہ لوگ بھی بہت ستاروں اور اس سب سے وہ تھے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی
کوئی 7 سیلیسٹیل باڈیز ہیں. یہ اس کو ہم سیلیسٹیل باڈیز کو ہم کیا کہتے ہیں, جو ہمارے پلانٹس اور سورج تارے, نہیں سیارے تو پلانٹس, ہیونلی باڈیز بھی بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس وقت 7 نظر آتی ہیں. ان کا سورج ہے, چاند ہے, یہ مرکری ہے, وینس ہے, مارس ہے, جوپیٹر ہے, سیٹرن ہے, یہ 7 ہیں. تو ان کو جو ہے نا اس نمبر 7 سے بہت فیسینیشن تھی, بہت لگاؤ تھا انہیں. تو انہوں نے کہا کہ ضرور جو ہے نا یہ کوئی اس کی کوئی بہت بڑی کوئی وجہ ہوگی جو 7 ہے نمبر. تو انہوں نے کہا کہ اس لحاظ سے نا پھر 7 دن کا ایک ہفتہ ہونا چاہیے. اور جو 7واں دن ہوتا تھا وہ ہمیشہ اس کی کوئی مذہبی حیثیت ہوتی تھی کہ ہفتے کے آخر میں. اور اس سے پھر یہ ہوا کہ جو کافی جو یہودی تھے وہ اس علاقے میں بھی رہتے تھے, تو ان کا بھی مہینے ہفتے کے آخر میں وہ ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر جب وہ رومن علاقوں میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ اچھا 7 دن والا یہ زیادہ اچھا ہے, 8 دن بہت لمبا ہوتا ہے, 10 دن بہت لمبا ہوتا ہے, تو 7 دن اچھا ہے. اور پھر اسی طرح سے ہمارے سارے مذاہب میں بھی ایک دن جو ہے وہ, جیسے مسلمانوں میں جمعے کا دن ہو گیا, ان میں سبت کا دن ہو گیا, ہفتے کا دن ہے. میرے خیال میں منگل یا کچھ ہندوؤں میں ہوتا ہے دن خاص, تو ہر مذہب میں اتوار جیسے جو ہے وہ عیسائیت میں ہوتا ہے. ہاں اس طرح سے ہو گیا اس کا. لیکن شروعات یہ بیبلونین وقت سے جو ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. ہمارے جو علم و آگاہی کے سفر کا مقصد یہی ہے کہ علم و آگاہی پیدا کی جائے اور تلاش کیا جائے ہر چیز کا جواب تلاش کیا جائے. ہم تو پہلے ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, ہم سقراط کو فالو کرتے ہیں, اور سقراط صاحب نے یہی کہا تھا کہ بھائی سوال کرو اور سوال کا جواب تلاش کرو, سوال کرنے والے کو تلاش مت کرو. اور جب آپ سوال کا جواب تلاش کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. ہماری عادت یہ ہونی چاہیے, جو بچے اس پروگرام کو سن رہے ہیں, کہ وہ سوال کریں اور سوال کا جواب تلاش کریں. اور کسی دن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی سنس انہوں نے بات کی کہ یہودی پاپولیشن کے اندر جو ہے نا وہ ڈیز کے الاٹمنٹ اور جو بھی دن تھے, تو ایک انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ڈے بھی منایا جاتا ہے, جو کہ مگر اس سے پہلے کہ آپ اس ڈے کے بارے میں بات کریں, آپ بتائیں کہ ہولوکاسٹ کا جو ٹرم ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. ایکچولی اس بارے میں مجھے اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ ہاں میں بتا سکتا ہوں. دیکھیں یہ ایسا ہوا کہ آپ بتائیں اگر میں غلط بتا رہا ہوں. دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں نے ٹارگٹ کر کے, نشانہ بنا کر کے بہت سے یہودیوں کو مارا, گیس چیمبر میں ڈال کر کے یا قتل کر دیا یا گولی مار دی. تو وہ جو ہولوکاسٹ ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ اتنے لوگوں کو جو مار دیا گیا. اچھا, تو اس ورڈ کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں کو مارنا. اچھا, ویسے بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں کہ ہولوکاسٹ جو تھا وہ ایک ایرا تھا جو 1941 سے 1945 کے درمیان, ورلڈ وار 2 کے درمیان جتنے بھی یورپین جوز جتنے بھی تھے, یہودی تھے, ان کو جو ایک ماس مرڈر جس کو بولتے ہیں کیا گیا, اور وہ بھی ایک کنسنٹریشن کیمپس میں جا کے, اور جس میں ڈفرینٹ چیزیں بھی انکلوڈ تھی, جس میں ہیومن باڈی ریسرچ اور بہت پینفل ہر طرح کی زیادتی جس میں انوالو تھی. خاص طور پہ جو, اور یہ سب سے پہلے پتہ بھی تب چلا جب ورلڈ وار 2 بہت اختتام پہ پہنچ گئی تھی اپنے, اور رشین آرمی جو ہے وہ ایک شہر سے گزر رہی تھی, اور اس کے اندر ایک کنسنٹریشن کیمپ تھا. جب انہوں نے وہ ایک چیمبر کھول کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ گیس کا چیمبر تھا, اور اس کے اندر 100 اور 200 300 کے قریب لاشیں پڑی ہوئی تھی, اور خاص طور پہ وہ یہودی پاپولیشن تھی. اور یہ دیکھ کے جو ہے نا پوری دنیا جو ہے, اور پہلی بار جو ہے نا پتہ چلا کہ نازی جرمنی کے اندر رول کے اندر یہ لوگ کیا کر رہے تھے اور کتنا ظلم ہو رہا تھا ان لوگوں پر. دنیا کے لیے ایک بہت افسوسناک دن تھا, اور ہمیں اس کا بڑا دکھ ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ بھی دکھ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد شاید دنیا میں انسان یہ سمجھتے کہ اس قسم کا دن دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ختم ہو گیا زمانہ, لیکن بہت سے ملکوں میں بہت سے آبادیوں کو ختم کیا گیا. برما میں مارا گیا, ویتنام میں مارا گیا, کمبوڈیا میں مارا گیا, افغانستان میں ابھی ملک میں چل رہا ہے. تو کسی بھی, میرا خیال میں ایک ایماندار شہری کی حیثیت سے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا کچھ واقعہ ہونا نہیں چاہیے اور انسانوں کو اس طرح سے مارنا نہیں چاہیے. تو اس دن کو اسی لیے منایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا ہو اور آگے ہی پیدا ہو. اگر ہم کوئی زیادتی دیکھیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے اپنی احتجاج کریں, آواز بلند کریں کہ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو نہیں مارنا چاہیے, عورتوں کو نہیں مارنا چاہیے, جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے. دیکھیں ہم یہ جتنے بھی ہم دنیا میں رہتے ہیں یہ سب ہم زمین ہیں, یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ ندی, یہ نالے, یہ درخت, یہ چشمہ, یہ جانور, یہ بندر, یہ بکری, یہ بلی, شیر, چیتا, گھوڑا, یہ سب ہمارے ہم وطن ہیں نا, ہم زمین ہیں. ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے.
ان کو وہ تو ہمارا احترام کرتے ہیں بیچارے, ہمیں تو کبھی مارنے نہیں آتے. کبھی سنا ہے شیر تلاش کر رہا ہے کسی آدمی کو مارنا ہے؟ بھائی تلاش نہیں کرتا, بلکہ جب بھی اگر وہ حملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی ڈیفینسو ہوتا ہے, کسی اور انسان, اگر آپ اس انسان کی غلطی نہیں ہوتی ہے جس کے اوپر وہ حملہ کر رہا ہے تو کسی اور انسان کی غلطی ہوتی ہے. ایما, آپ کو کوئی جانور پسند ہے؟ مجھے بہت سارے جانور پسند ہیں. کوئی فیوریٹ جانور کون ہے آپ کا؟ ایک کو کیسے پسند کر سکیں؟ اچھا, بہت سارے ہیں. جی, آپ کا کوئی فیوریٹ جانور؟ ویل, پیرٹ. پیرٹ, ہو زبردست زبردست. مجھے کتا اور بلی بہت پسند ہے, گھوڑا بھی. اچھا, یہ بہت زیادہ پسند ہے. گھوڑ سوار بھی ہیں کیا؟ میں نے ایک تھوڑا سا کورس کیا ہے گھوڑ سواری کا جب میں آئرلینڈ میں تھا. آئی وش کہ میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا, لیکن میں امتحانوں میں ایسا فیل ہونا شروع ہوا کہ وہ ساری مصروفیات الگ رہ گئیں اور امتحان کے چکروں میں پڑ گیا. اگر امتحان میں پہلی دفعہ پاس ہو جاتا تو میں آج بہت اچھا گھوڑا سوار ہوتا. اچھا, اور کوئی دن بتائیں. اور اچھا, ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک سنس ہم یہ ساری باتیں کر ہی دیتے ہیں, ہم اپنے پیرنٹس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ صحیح ہے. تو ایک جو ہے ابھی گلوبل ڈے آف پیرنٹس بھی منایا جاتا ہے جو کہ 1 جون کو منایا جاتا ہے. 1 جون کو؟ مجھے اس کا نہیں پتا. یہ اب انٹرنیشنل ریکگنائز ڈے ہے جو کہ اب جو ہے بیسیکلی آنر کرتا ہے پیرنٹس کو اور ان کی کمٹمنٹ کو کہ وہ بچوں سے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں اور ان کو کس طرح نرچر کرتے ہیں اور آگے ایجوکیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہر پیرنٹ جو ہے اس دنیا میں یہی جدوجہد کر رہا ہے, لگا ہوا ہے اپنے بچوں کو پڑھانے میں اور لکھانے میں. اور اس طرح کی آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. ہمیں اپنے بالکل پیرنٹس کو ایکنالج کرنا چاہیے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایما, اور آپ بھی تھے یہاں پر, ہم نے اینجلین کو بلایا تھا یہاں پر ایک کلاسیکل ڈانس کے بارے میں بتانے کے لیے. یہ جمعے کے دن اینجلین کی گریجویشن تھی کلاسیکل ڈانس کی, اور انہوں نے جو اپنے کلاسیکل ڈانس کی آخر میں ایک جو ڈانس کیا وہ کہلاتا ہے بھارتیہ ناٹیم. یہ جو ڈانس ہے یہ شروع اس بات سے ہوتا ہے کہ جس میں ڈانسر اپنے پیرنٹس کی شکر گزار ہوتی ہے, اپنے والدین کی شکر گزار ہوتی ہے, اپنے استادوں کی شکر گزار ہوتی ہے, اپنے آزو بازو کے لوگوں کی شکر گزار ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہی ہے, تعلیم حاصل کر رہی ہے اور وہ ان کی شکر گزار ہے. تو یہ مجھے آئیڈیا بہت پسند آیا. آپ تو تھے اس ڈانس کو دیکھنے میں, میں نے دیکھا تھا آپ کو وہاں پر. تو ایکچولی جو ہے ایک تو پہلی بات ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایک تو امیزنگ قسم کی جو ہے وہ ڈانسر ہیں, اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے اس وقت آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے اب AKU کے اندر ایڈمیشن بھی حاصل کر لی, تو اس وقت وہ اب اپنے میڈیکل سفر میں شروع کر دیا ہے انہوں نے. زبردست. اچھا, ایک اور کوئی دن کے بارے میں بتائیں, پھر اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ایک دوسرا دن جو ہے اب سنس ہماری یہی باتیں ہو رہی تھی تو ایک ورلڈ ریفیوجی ڈے بھی ہے, ریفیوجی ڈے بالکل, جو ہے 20 جون کو منایا جاتا ہے. اور یہ ریفیوجی ڈے جو ہے نا 2001 سے منایا گیا ہے, اور یہ اس کی مین سگنیفیکینس جو تھی نا, ویسے تو بہت زیادہ کرائسس ہیں لیکن 2001 کے قریب جو ہے نا افغانستان کرائسس جو ہے وہ ایک بہت بڑا کرائسس بنا تھا. تو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ افیکٹڈ تھا کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ دنیا سے ریفیوجیز لیے تھے, اور اس بیسس پہ جو ہے اس دن کو جو ہے انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ دی گئی ہے. اور اسی بیسس پہ جو ہے نا اب آپ دیکھ رہے ہیں جو سیریا اور ملکوں کے اندر ماس مائگریشن جو ہو رہی ہے, جو یورپ اور آج کل آپ خبروں میں سنتے ہی ہوں گے کہ جس طرح بہت مشکلات سے یہ لوگ جو ہیں افریقہ سے ہوتے ہوئے اور ڈفرینٹ ممالک سے ہوتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ یہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں, لکھا سکیں. تو ان کی اسٹرگل اور ان کے جتنے بھی لوگ وہاں پہ اس پورے سفر کے اندر مارے گئے یا مر گئے ہیں, تو ان کی ایکنالجمنٹ کے لیے بھی جو ہے نا یہ دن جو ہے مقرر کیا گیا ہے. اچھا, تو اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر, اور آج ہم بہت دلچسپ باتیں کر رہے ہیں. اور میں سچی بات ایما اور حسن آپ کو بتاؤں کہ آج کے اس پروگرام میں اور لوگوں کی تعلیم اور آگہی ہوئی ہو کہ نہیں ہوئی ہو, لیکن میری تو بہت زیادہ تعلیم ہو گئی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ساس کا دن ہی منایا جاتا ہے اور پیرنٹس کا دن ہی منایا جاتا ہے. اور بتائیں آپ کے پاس اور کوئی دن ہے؟ اور ایما آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں مہینوں اور ہفتوں کے بارے میں؟
فی الحال تو نہیں, ابھی یہ تو دنوں کی بات, اتنی دلچسپی ہو. ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈے مجھے ایک اور پتہ چلا ہے, اور وہ دن ہے انٹرنیشنل ایسٹرائڈ ڈے. ایسٹرائڈ کا مطلب اگر آپ کو پتا ہو تو ایسٹرائڈ جو ہے بیسیکلی سیارہ آسمانوں میں جو اسپیس کے اندر جو پتھر ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے بولا جاتا ہے ایسٹرائڈ, اور اس کا ایک دن منایا جاتا ہے. اور اچھا, اس کے مطلب ہے کہ جو آسمانوں میں بہت سارے پتھر بڑے بڑے, کوئی 2 میل لمبا ہے, کوئی 10 میل لمبا ہے, کوئی 2 فٹ لمبا ہے, جی جی بالکل گھوم رہا ہے, جی اس کا دن منایا تھا. کیوں بھائی؟ اچھا, وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس کی وجہ سے کہ بیسیکلی 1908 میں ایک پتھر تھا جو کہ آسمان سے گرا تھا, اور اس نے 2150 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا تھا, سائبیریا کے جگہ پہ فارسٹ تھا, اور اس کو پورے کے پورے کو تباہ کر دیا. کیونکہ وہ اتنی تھا تو پتھر اتنا بڑا نہیں, لیکن اس کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ تھی, کیونکہ جب آسمان سے جب گرتا ہے تو وہ اتنی تیزی سے گرتا ہے کہ وہ ایک 2150 اسکوائر کلومیٹر کے پورے ایریا فارسٹ کو جلا کے راکھ کر دیا تھا. اچھا, گرم ہوگا اور آگ لگ گئی. ہاں, کیونکہ وہ اتنی انٹینسٹی سے سمجھیں کہ ایک آگ کا گولا جو ہے نا آسمان سے زمین پہ گر رہا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے نا اس دن کے بعد سے انہوں نے ایک دن مقرر کر دیا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایسٹرائڈ واچ ڈے ہوگا, کہ اس کے اندر یہ لوگ ایسٹرائڈ جو ہے نا جو پورے سال میں دیکھتے ہیں. اور آپ نے سنا بھی ہوگا آج کل نیوز کے اندر کہ فلانا ایسٹرائڈ جو ہے وہ زمین سے پاس سے گزر گیا, یا اس طرح کی ہمارے پاس, تو یہ اس کے لیے بھی ایک دن مقرر کر دیا ہے انٹرنیشنل اویئرنیس ہو, اور اگر کوئی ایسا ایسٹرائڈ آ رہا ہو تو ہم تیاری کر لیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر پہ آگے گرنے والا ہو تو ہم ادھر ادھر ہو جائیں, گھر پہ یا شہر میں یا ملک میں. بالکل صحیح ہے. اگر بہت بڑا اسٹیرائڈ گرا تو پھر شاید ہم بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو دنیا سے ڈائناسور ختم ہوئے ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہی بھی تھی کہ ایک بہت بڑا اسٹرائڈ آ کر کے گرا تھا, اور زمین پہ اتنی زیادہ مٹی اڑی تھی کہ سورج چھپ گیا, اور ٹیمپریچر اتنا گر گیا کہ ہمارے بڑے بڑے ڈائناسور اس کو برداشت نہیں کر سکے. اسی لیے ہم لوگ سب کو چاہیے کہ سردی میں سویٹر پہنے. تو آپ بتائیں اور کوئی دن. اچھا, دوسرا ایک دن ہے کہ یہاں اس پروگرام میں ہم تو میوزک کا بہت انکلوڈ کرتے ہیں, تو ورلڈ میوزک ڈے کے بارے میں کیوں نہ بات کی جائے. ضرور, مجھے نہیں پتا ہے کہ ورلڈ میوزک ڈے بھی ہوتا ہے. جی ہاں, ورلڈ میوزک ڈے بھی ہوتا ہے, جو کہ سب سے پہلے 1982 کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا. اور فرانس کے شہر پیرس کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی, اور وہاں پہ کیونکہ اس زمانے کے جو ان کے میئر تھے جو اس شہر کے, انہوں نے جو ہے کیونکہ وہ بہت میوزک میں دلچسپی رکھتے تھے, تو انہوں نے جو ہے نا اس چیز کی بنیاد رکھی. انہوں نے بولا کہ اب ہر سال کے ایک دن جو ہے نا ایک میوزک کا ڈے ہونا چاہیے, جس میں لوکل آرٹسٹ, لوکل میوزیشینز, یا کوئی لوگ جو اپنے گھر میں تھوڑا بہت میوزک بجانا چاہتے ہیں, یا وہ گانا شوقین لوگ ہیں, تو وہ جو ہیں آئیں باہر اور ان کے گھروں کے باہر اپنا میوزک سنائیں, اور ایک گیدرنگ ہوتی تھی جو ہر آدمی گائے اور خوش رہے. تو اس کے تو اس کا ایگزیبیشن ہوتا تھا, اور اس کی ایجوکیشن, تو یہ اب بھی منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں. اس وقت تو فرانس میں ہی صرف اس کی بنیاد رکھی تھی, تو اب تو ایک انٹرنیشنل ڈے ہے, لیکن ابھی بھی فرانس ریکگنائز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کلچرل ایک ہب ہے. کون تاریخ کو ہے یہ جو ہے انٹرنیشنل میوزک ڈے 21 جون کو منایا جاتا ہے. 21 جون کو پیرس چلتے ہیں بھائی. بالکل, کیا حال ہے, کیوں نہیں. زبردست, یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم سندھ میں یہ منائیں گے تو ہم سندھی میوزک, الغوزہ اور یہ اور وہ سب چیزیں بجائیں گے, بانسری بجائیں گے, اور کلاسیکل اردو گانے سنیں گے. میوزک کا دن ہے, ہم سندھ میں منا رہے ہیں, اور ہم سب گانے بھی گائیں گے. بالکل, وہ کیوں نہیں. اور بتائیں جناب, اس کے علاوہ اور کون سا دن آپ کی نظر میں ہے؟ آپ نے دنوں کا شکار کیا ہوا جناب. اب ہم اتنے دنوں کی ہم نے بات کی, اور سنس ہم جس میڈیم کو یوز کر رہے ہیں لوگوں سے بات کرنے کے لیے وہ ہے ریڈیو, تو کیوں نہ ورلڈ ریڈیو ڈے کے بارے میں بھی بات کی. اچھا, ریڈیو ڈے بھی ہوتا ہے. ورلڈ ریڈیو ڈے 13 فروری کو منایا جاتا ہے. اچھا, اور قریب ہے بھائی. ہاں, دوبارہ آنے والا ہے. اور یہ 13 فروری کو جو ہے نا اس کے بارے میں انہوں نے یہ وہ دن ہے 13 فروری جب فرسٹ ٹائم جو ہے ریڈیو ویوز کا انٹروڈکشن ہوا. اور کس نے ایجاد کیا تھا ریڈیو, آپ بتائیں گے؟ مارکونی. نہیں, مجھے یاد نہیں. مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا تھا, اور کتنی بڑی نعمت ہے دنیا کے لیے. آپ یہ دیکھیں, اب اس وقت تو ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اپنے موبائل پر آپ دنیا کا کوئی بھی, اسمارٹ موبائل پر دنیا کا کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن سن سکتے ہیں. فرانسیسی, میکسیکن, افریقن, اس پہ دبائیں آپ اور کھٹ سے. میں کبھی کبھی
BBC रेडियो 4 सुनना चाहता हूँ, रेडियो 2 में BBC रेडियो 2 में बड़ी क्लासिकल म्यूजिक होती है, अमेरिका में पब्लिक NPR नेशनल पब्लिक रेडियो होता है, वो इतना अच्छा रेडियो होता है, उसमें सारी दुनिया भर की बातें हो रही थी। वो लगता नहीं कि अमेरिका का रेडियो है, क्योंकि अमेरिका के जो रेडियो है ना उसमें तो पॉप सॉन्ग बड़े चल रहे होते हैं, बेकार बेकार बातें होती मेरे लिहाज से, लेकिन जवान लोगों के लिए शायद अच्छी होती हूँ। लेकिन NPR रेडियो में आप अगर पहली उसकी बुलेटिन सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, और किस तरह के मुजालिम हो रहे हैं, किस तरह की अच्छी बातें हो रही हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा क्या आपने बताया। अब आप ये कहीं पे भी बैठे बैठे सुन सकते हैं, आपको अमेरिका में होना जरूरी, कहीं भी बैठे बैठे, खैरपुर में भी हो या बिल्कुल बिल्कुल, आप खानेवाल में हो, खैरपुर में हो, मियाँ चुन्नू में हो, भाई भेरो में हो, और चित्राल और बल्तिस्तान में हो, आप ये बैठे अपना स्मार्टफोन निकाला, उस पर आपने लिखा और खर्च से वो आ गया। और आपने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि मैं आजकल रोज NPR न्यूज सुनता हूँ, और एक ये इनकी एक एप्लीकेशन है जो आप फोन पे डाउनलोड करते हैं और ये पूरी दुनिया में एयर करते हैं। और जब भी मैं गाड़ी चला के आ रहा होता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि चलो NPR लगा देते हैं, और जो है ना, और इतनी जबरदस्त इनकी वो जो है न्यूज प्रोवाइडिंग इनकी सर्विस है, और सिर्फ न्यूज नहीं, बाकी बातें भी इनकी इतनी जबरदस्त होती हैं और इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं कि आपको सुनते हुए जो है ना एक मेलेडी नजर आती है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक दफा NPR रेडियो सुनने लगे ना तो आपको नशा हो जाए। हाँ बिल्कुल। हफ्ते में उनका एक प्रोग्राम होता है जिसमें अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस खातून का, वो एक किताब के बारे में बताती हैं और उस किताब के ऑथर को ले आती हैं और 2 घंटे तक उस किताब के बारे में बात करते हैं, और वो खातून उस किताब को ऐसे ही पढ़ के आती हैं जैसे ये बाराक ओबामा के बायोग्राफी पढ़ के आए थे, और उसमें से एक एक सफ़े से सवाल करती हैं, आपने ये लिखा है, इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी बताएं, तो बताता है कि नहीं ये जो मैंने लिखा है इसके पीछे ऐसा हुआ था, यूं हुआ था। इतना मजा आता है, मैं क्या बताऊं। तो यार बहुत शुक्रिया इंटरनेशनल रेडियो डे बनाने का और हमें बताने का। और बताएं और कौन सा दिन है? अच्छा, एक और दिन जो है बड़ा, क्योंकि हमारी खुशी खुशी की बातें हो रही है, तो एक इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी मनाया जाता है, जो कि 2013 से जिसका इंटरनेशनल डे बना है, उससे पहले भी मनाया जाता था, लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं थी, हर मुल्क में अलग अलग मनाया जाता था। लेकिन एक इंटरनेशनल 2013 से एक दुनिया के अंदर रिकग्नाइज खुशी का दिन मनाया जाता है। उसका मकसद ये है कि आजकल के दौर के अंदर जहाँ इतनी मुश्किलात हैं, जहाँ हम न्यूज़ पे और पता नहीं हर जगह एक ऐसी बातें सुनते रहते हैं जिससे हम लोग सब डिस्टर्ब रहते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। और आपने सिंस ये बात, तो आप लोग अभी अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने सुना कि मेंटल हेल्थ की बहुत बात कर रहे थे पिछले हफ्ते में हमने। जी हाँ, तो ये तो बेसिकली इस दिन का मकसद ही बनाने का ये है कि ये मेंटल हेल्थ को, अपने आप को डिप्रेशन से, इन सब चीज़ों से चैलेंज लोगों को जो है ना, एक तरह से एक ऐसा दिन की अवेयरनेस के बारे में बताना कि इस दुनिया के अंदर जो है ना खुश रहना चाहिए और औरों को भी खुश रखना चाहिए और अपने एक पीस और हार्मनी में रहना चाहिए और सारी मुश्किलात को भूल जाना चाहिए। बिल्कुल। कम से कम एक दिन के लिए तो सही, लेकिन नहीं, एक दिन के लिए करें फिर आदत बना लें। है कि नहीं? खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बात करते रहें। और देखिए छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैं कभी कभी ऐसे ही जा रहा होता हूं तो खड़े होकर किसी आदमी को, जैसे मैं अपने अस्पताल में जा रहा होता हूं तो मैं बहुत सी नर्सें आ रही होती हैं, तो मैं एक बैग रुक जाता हूँ, बोलता हूँ पासवर्ड बताओ, और वो बेचारी हैरान हो जाती हैं कि ये क्या है बकवास, पासवर्ड तो हमें नहीं बताया गया है। तो जो स्मार्ट लड़कियां होती हैं, स्टूडेंट होती है ना, तो वो कहती हैं शेरशाह, तो मैं हाँ ठीक है आ जाओ। तो कभी कोई कहती है 786, मैं कहता हूँ आ जाओ। हाँ हमने तो पासवर्ड बोला नहीं है ना, लेकिन फिर सब हंसने लगते हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है लोगों को देख करके, चलो यार मेरे एक छोटे से जेस्चर से वो खुश हो गए। आप बताएं और कोई दिन बताएं। आज तो आपका दिन है भाई, सारा दिन आपका है, आज बताए जाएं आप। चलें। एक और दिन है, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो है ना, आपकी शायरी, शेर व शायरी से बहुत दिलचस्पी है। तो एक इंटरनेशनल डे ऑफ पोइट्री भी मनाया जाता है। अच्छा जी हाँ, शायरी का दिन। अच्छा, वो जो है ना बेसिकली वो सब 21 मार्च को है और वो उसकी पहली बुनियाद रखी गई थी 1999 के अंदर। अच्छा। और उसके अंदर उसके बाद से ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज दिन है, जिसके अंदर ये अगेन इस बेसिक चीज को सिग्निफाई करता है कि शेर व शायरी, कल्चरल हेरिटेज जो हमारी है, हर सकाफत और डिफरेंट इलाकों में पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ से लोग जो हैं आए हैं, वो अपनी चीज़ों को बयान करना चाहते हैं एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर जो कि एक आम जबान से थोड़ी ज़्यादा लेवल रखती है, थोड़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। तो जो है ना उसको जो है ना एम्ब्रेस करने के लिए और वो करने के लिए इसको तो आप जो है ना इस वर्ल्ड पोएट्री डे को बनाते हैं। बिल्कुल। अब मैं तो शायरी नहीं करता हूँ, लेकिन छोटी सी आपको किसी का सुना देता हूँ कि वो शायर कहता है कि मैं सड़क के इस पार था और वो सड़क के उस पार थी, मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा, वो मेरी तरफ आगे बढ़ी,
میں سڑک کے اس پار ہوں اور وہ سڑک کے اس پار. بس ختم ہو گیا. اچھا سڑک کراس کرنا تھا. اچھا شاعر نے اس میں بھی شاعری نکال دی. یہ دیکھیں اتنے اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا اس کو. میں بھی ایک دن کے بارے میں جانتی ہوں ضرور جو مجھے دلچسپی ہے. میرے خیال سے اب مجھے یاد نہیں آ رہا کس دن ہے لیکن یہ ورلڈ پروگرامنگ ڈے ہے. پروگرامنگ ڈے سارے کمپیوٹر پروگرامرز کے لیے. اور یہ ستمبر میں منایا جاتا ہے, یا تو 9 یا 10 ستمبر ہے. تنی حسان کو شاید ایگزیکٹ دن پتا ہو. مجھے ایکچولی بارے میں نہیں پتا. سپٹمبر میں ہوتا ہے یہ, اور اس کی وجہ 9 یا 10 ستمبر کو منانے کی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کا 256 یعنی 256واں دن ہے سال کا. اچھا. اور اس 256 نمبر کی کیا سگنیفیکینس ہے, وہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں ہم بائنریز کے ساتھ کھیلتے ہیں. اچھا. پاورز آف 2 کے ساتھ. اچھا. تو 2 to the power 8 جو ہے وہ 256 ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جو سال کا 256واں دن ہے تب ہم سارے پروگرامرز کو اپریشیٹ کریں گے اور ان کو یاد کریں گے. زبردست. ایک اور دن ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا. ضرور. اور ڈاکٹر شیشا آپ کا تو میں نے سنا ہے بہت ٹریول رہا ہے افریقہ کے اندر. ایون آپ نے ہاؤس جاب اپنی افریقہ میں کی. بالکل. تو یہ ایک افریقن کلچر ڈے بنایا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں افریقن ورلڈ ہیریٹیج ڈے, اور وہ 5 مئی کو بنایا جاتا ہے. تو آپ 5 مئی کو افریقہ بھی چلنا پڑے گا. ہاں, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کے کلچرل ایسی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ. ارے بھائی میں آپ بتاؤں, افریقہ جو ہے نا مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے. افریقہ کے جس ملک میں بھی آپ چل جائیں نا, ایک تو ان کا گھنے جنگل جہاں ہیں, جو صحرا ہیں وہ الگ بات ہے, اور معصوم ہوتے ہیں بڑے افریقن لوگ. اچھا. چند ملکوں میں بڑے وائلنٹ ہیں الگ بات ہے, لیکن ان کا جو ٹریڈیشنل ڈانس ہے, ٹریڈیشنل گانے ہیں, اور ان کی جو نیچر کے ساتھ وابستگی ہے, ان کے گانے بھی ایسی ہیں. ویسے تو فوک سانگ جو ہوتے ہیں ان کا نیچر سے بڑا واسطہ ہوتا ہے, تو وہ ان کے جو مختلف قسم کے ڈرم بیٹس ہیں جن کو کہ اب یورپین میوزک نے بھی اڈاپٹ کیا ہے. تو یہ میرا خیال میں جو بھی سامعین یہ سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور افریقہ کے دن کے بارے میں بات چیت کریں, اس کے بارے میں پتہ کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. موقع ملنے پر افریقہ کے کسی ملک میں ضرور جائیں. موقع ملنے پر افریقہ کے ملک میں جائیں اور جا کے دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ تو یوگنڈا گئے تھے نا, میں آپ کے ساتھ تھا. ہم دونوں ساتھ یوگنڈا گئے تھے. اور ہم نے کمپالا سے سفر کیا ایک پارک تک, اور وہ سفر ہمارا بڑا شاندار سفر تھا. ہم گاؤں دیہاتوں اور جنگلوں سے ہوتے ہوئے گئے, اور آئی وش کہ ہم دوبارہ جا سکیں. بالکل. چلیں, اب ہمارا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اب آپ جلدی سے ایک اور دن کے بارے میں بات کریں, اس کے بعد ہم اپنا یہ تو میں سمجھتا ہوں جو میرے آج کل کے دنوں میں میرے دل کے قریب سب سے ایک بات ہے, تو میں کیوں نہ اس دن کی بات کروں. تو یہ ہے 22 مارچ کو ایک دن منایا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں ورلڈ واٹر ڈے. واٹر ڈے. ہاں. اور آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے کتنی واٹر شارٹیج کے تھرو گزر رہا ہے نا. اس کے اندر ہماری غلطیاں بھی ہیں کچھ, لیکن اس کے علاوہ بھی اس پوری دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج کس طرح افیکٹ کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ صرف اس بات کی بیسک جو ہے نا سگنیفیکنس جو ہے نا 1993 میں بنیاد رکھی گئی UN والوں نے, اور انہوں نے بتایا کہ جو ہے اس کا ورلڈ واٹر ڈے جو ہے نا اس کی بیسک جو ہے آئیڈیا بتانے کے لیے انہوں نے ایک پبلش کرنا شروع کر دیا ہر سال ایک آرٹیکل, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہر سال کتنے لوگ ورلڈ واٹر شارٹیج سے جو ہے نا سفر کرتے ہیں. جس میں اس وقت اس سال کی جو 2019 کی, کیونکہ آخری کرونا کی وجہ سے جو ہے نا 2019 جو تھا آخری ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تھا, جس میں 2.2 بلین لوگ جو ہے نا اس پوری دنیا کے اندر ورلڈ واٹر شارٹیج سے سفر کر رہے ہیں. 2.2 بلین. جی ہاں. تو اور یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کیونکہ ہم میڈیسن کے اندر کام کرتے ہیں, پبلک ہیلتھ میں کام کرتے ہیں, تو اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹل اینڈ سسٹینیبل گول جو ہے UN کا چھٹا نمبر ہے. تو یہ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ پانی بچائیں, پانی کی حفاظت کریں. یہ ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے ہے, اور اس کو جس طرح آج کل کلائمیٹ چینج افیکٹ کر رہا ہے اور جس طرح ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوگی. بہت اچھے, زبردست. تو ایما اور حسان, بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہمارے اس سفر کا اب اختتام ہوتا ہے, اور ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ کسی نئی معلومات. اگلے سال دوبارہ حاضر ہوں گے. اگلے سال کے پہلے اتوار کو حاضر ہوں گے علم و آگہی کے جینس کے مہینے میں. بالکل, جینس کے مہینے میں. بہت شکریہ آپ دونوں کا.